الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی نے اپنی ساس کے ساتھ بدفعلی کی ہے، نکاح ختم۔ بہن کی بیوی کی بہن سے بدفعلی سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر سالی سے آدمی گلے لگ جائے، نکاح ٹوٹ جائے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن تم ایک ٹکٹ میں دو تماشے کیوں کر رہے ہو؟ یعنی بیوی بھی ہو، سالی بھی آدھی گھر والی بن جائے، اس بندے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا ہے کہ دیور کو یا سالی کو کبھی سامنے نہ آنے دیں۔ ایک آدمی اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے، نکاح اس کا ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گیا، ایسے ملعون کے ساتھ بات کرنا یا رہنا یا بولنا جو ہے وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دور بھی آنا تھا، 6 سال کی بچیوں سے زنا، پھر اپنی بیٹی سے زنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ آیا، سالی کو بھی ساتھ لے آیا ہوں، یہ آپ نے گناہ کیا، تو اب سالی کے ساتھ بیٹھ کے حضرت کھانے کھاتے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی تو آدھی گھر والی ہو گئی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ثواب شواب نہیں۔ حج پہ آیا، سالی کو تم کیوں لے کے آئے؟ وہ اپنے محرم کے ساتھ ہے، تم اس کے محرم تھوڑے ہو۔ بس ایک رواج ہے جی، اب حج ہی تو بس دعا کریں اللہ قبول کر لے، ورنہ ہمارے حج کا اعتبار کوئی۔ کہتے جی کہ اگر کسی نے اپنی سالی سے یعنی بیوی کی بہن سے زنا کیا، نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جناب، دونوں کے فائدہ اٹھاؤ۔ نکاح نہ ٹوٹے تو پھر تو لگے رہو گے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے بڑا گناہ یہ، زنا تو ویسے گناہ ہے، لیکن یعنی اپنی بیوی کی بہن سے یا کسی قریب سے وہ اشد الگناہ۔ توبہ کرو اور اللہ سے رجوع کرو۔